बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं जेलम के प्रेस नुमाइंदान जितने भी मेरे भाई यहाँ तशरीफ़ लाए हैं, आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि बहुत कम नोटिस पे आप लोगों ने बड़ी दिल से बड़ी मोहब्बत की, बड़ी शफ़क़त की कि आप यहाँ तशरीफ़ लाए। ये हमने भी बड़े मुख्तसर वक्त में अपने चंद दोस्तों को यहाँ मदऊ किया कि ईद से पहले आपसे गुफ्तगू भी हो जाए कि मामला बड़ा अहम है कि आजकल पूरे हल्का पीपी 25 में जो एक टिकट था उसके हवाले से मैंने ज़रूरी समझा कि तमाम लोग मुझे फ़ोन भी कर रहे थे और कई ग्रुप्स में भी बातें हो रही थी, तो मैंने ये ज़रूरी समझा कि मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए अपना और अपने जो पीपी 25 के हमारे लोग हैं उनके जज्बात आपके ज़रिए अपनी पूरी आवाम को भी बताए जा सकें, अपने चेयरमैन को भी बताए जा सकें। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हम लोग लाजमन इस बात की नफ़ी करते हैं, ये जो फ़ैसला टिकट के हवाले से हुआ है ये सरासर पीटीआई के नज़रियात के ख़िलाफ़ फ़ैसला है। ये हमारी जो चेयरमैन साहब की अपनी आइडियोलॉजी है जिसमें वो ख़ुद ये फरमाते हैं कि हम कोई ग़ुलाम तो नहीं, और वो ख़ुद ये कहते हैं कि मैं मुरूसी सियासत की ख़ात्मा चाहता हूँ, तो ये उसकी नफ़ी है। और उस सूरत में जब मुझे चेयरमैन साहब ने ख़ुद बुलाया, ख़ुद बुला कर ये कहा कि ना आपकी हम कुर्बानी लगने देंगे, ना आपकी कुर्बानी होगी, और आपने बड़ा अच्छा काम किया, ये मेरे अल्फाज नहीं है, ये चेयरमैन इमरान खान साहब के अल्फाज हैं, और आपने बड़ा अच्छा काम किया हमारे साथ, तो आप जाकर अपने हलके में इलेक्शन लड़ें। उसके बाद एक साजिश रचाई गई, और साजिश ये नहीं रचाई गई कि मेरे से जमात के हवाले से, मेरे से, हमारी टीम से, जो जाहिद साहब से, किसी से भी कोई जमात के हवाले से कोई गलती कोताही हुई हो। साजिश सिर्फ ये रचाई गई कि इसको टिकट नहीं लेने देना चाहे कुछ भी हो। और उसकी बुनियादी वजह क्या थी? उसकी बुनियादी वजह ये थी कि इन 4 सालों में हमने कोशिश की कि हम आवाम के साथ खड़े हों, हमारे चेयरमैन साहब के जो नज़रियात थे, हमारे चेयरमैन साहब का जो पैगाम था, उसकी वजह से हम जो सियासत करना चाहते थे वो सियासत करें। ये वही पुरानी रविश फ़वाद की भी, इसके भाइयों की भी, कि ये थाना कल्चर, लोगों को दबा के उन पे FIR कराना और भत्ता लेना, हत्ता के दीना की रेडी बानों से भत्ता लेना, ये सब मैंने ख़त्म कराया। ये मेरा जुर्म साबित हुआ। ये चाहते थे कि हम इनके ग़ुलाम बने, हम इनके सामने खड़े हो गए क्योंकि हमारे चेयरमैन का फ़ैसला था, ये मेरा जुर्म था। ये चाहते थे कि हाथ बांध के MPA को ये जो कहें वो हो जाए। तो अल्लाह की मेहरबानी से मैं सुरखरू हूँ अपनी आवाम के सामने भी, अपने हलके के सामने भी, कि मैंने इनके सामने ना सर झुकाया, ना इनकी ग़ुलामी कबूल की। और चेयरमैन साहब से एक सवाल है मेरा, चेयरमैन साहब ने तो ख़ुद कहा था कि वो करप्शन के ख़िलाफ़ हैं, वो मुरूसी सियासत के ख़िलाफ़ हैं। अगर किसी वर्कर को टिकट देते, मैं आप सबको गवाह बना के कह रहा हूँ कि बाखुदा मुझे तकलीफ़ ना होती, किसी छोटे मोटे चोर को भी दे देते मुझे तकलीफ़ ना होती। फोक जैसा डाकू, इसको आप टिकट दे रहे हैं जिसने पूरे हल्का पीपी 25 की आवाम की आवाज़ सुने। पीपी 25 वाले वो इस हद तक मायूस हुए, हमने कोई इमरान खान साहब की कॉल पे कभी भी, हमारे हल्का पीपी 25 वाले लोग पीछे नहीं रहे, हमने कोई गद्दारी नहीं की जमात के साथ। हत्ता कि जब मुश्किल वक्त आया, जब पूरे पंजाब के MP हजरात के वो मुश्किल वक्त था, हम खड़े रहे और फिर हमें बुला के कहा गया। तो सिर्फ ये साजिश रचनी कि एक जो अवाम में बैठा हो, जो इनकी जो चोरियां चकारियां, जो ये डाके डालते थे इस दौरान, ये फ़वाद और उसके भाई सारे, तो उनके सामने अगर खड़ा होना मेरा जुर्म है, तो मादरत के साथ ये जुर्म तो जब तक मैं ज़िंदा हूँ आगे भी करता रहूँगा। मेरे सारे जो पीपी 25 के हमारे अकाबरीन हैं, मोअज़्ज़ीन हैं, इनका ख्याल था कि हमें अपील में ज़रूर जाना चाहिए। हम अपील में ज़रूर जाएंगे, ये हमारा हक़ है, वो चाहे सुनी जाए या ना सुनी जाए, ये उनका फ़ैसला। लेकिन एक बात मैं वाज़िया कर देना चाहता हूँ कि ये PTI है, ये PTI थी, ये चेयरमैन इमरान खान की PTI थी। ये इसको लद्दड़ लिमिटेड कंपनी बनाया गया। फ़वाद वो PD खान में अगर इतना रस्तू है, इतना टार्जन था, तो PD खान में इलेक्शन लड़े जाके। PD खान में जो उसके साथ होना है वो खुद भी जानता है, और यहाँ जेलम में जो वो करता रहा, हम तो पर्दे डालते रहे क्योंकि खान साहब के साथ थे हम सब, लेकिन उसने PTI का बेड़ा गर्क कर दिया। एक वो ब्यूटी पार्लर से अपना भाई उठाता है,
اس کو جنرل سیکرٹری بنا دیتا ہے. اس کو آدھا گھنٹہ تو لگتا ہے میک اپ کرانے میں جیلم آتے وقت. وہ جنرل سیکرٹری ہے. ایک جو میں کہتا ہوں کہ جیلم میں آپ ڈھونڈ کے ملیں, یہ پی ٹی آئی کے ساتھ اتنا بڑا ظلم ہے کہ اگر فوق کو موقع ملے یہ آپ کے گلے کے اندر ہاتھ ڈال کے آپ کے گردے بھی بیچ دے گا. یہ ایسا شخص ہے. اس کو ٹکٹ دے کے عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم موروثی سیاست کو ختم کرنا چاہتے ہیں. کیا جیلم کی قسمت اتنی خراب ہے کہ ضلع جیلم آپ عمران خان کے شدائی ہیں, آپ عمران خان کے جنونی ہیں, آپ عمران خان کے اوپر جان دینا چاہتے ہیں, لیکن افسوس یہ ہے کہ جب تک فواد کے لدڑ کے تلوے نہ چاٹے جائیں, ان کے ہاتھوں کو جا کے چوما نہ جائے, تب تک آپ عمران خان کی کسی قربانی کے زمرے میں نہیں آتے. کیا جیلم کی قسمت یہ ہے کہ ہم سب خان صاحب جو کہتے ہیں کہ پورے پاکستان کو وہ کہتے ہیں کہ ہم آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں, وہ کہتے ہیں ایبسولوٹلی ناٹ, اور ضلع جیلم کو ایک گھر کی لونڈی بنانا چاہتے ہیں؟ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ تحریک انصاف تو تھی انصاف کے اوپر. میرے چیئرمین نے تو کہا تھا, ہر تقریر میں کہا اس نے کہ جی میں تو اپنے ورکر کو عزت دیتا ہوں. آپ آ کے جیلم میں دیکھیں, یہ کہہ رہا تھا کل جب ٹکٹ جمع کرایا کہ میں خان صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ورکر کو ٹکٹ دیا. اگر ورکر تم جیسے ہوتے ہیں تو تم پہ لعنت ہے. ورکر تو وہ ہوتا ہے جس کو جو جماعت کا جھومر ہوتا ہے, جو اس کا دل ہوتا ہے. ورکروں کے اوپر تو تم لوگوں نے پرچے کرائے, ورکروں کے ساتھ تو تم لوگوں نے زیادتیاں کی. اور اگر میں بولنے پہ آیا, میں نے 4 سال آپ کا سارا تماشا دیکھا فیس بک پہ, آپ نے جو بھی کر سکے آپ نے کیا, میرا کوئی نقصان نہیں ہے. یاور کمال اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے صدقے پہلے بھی عزت دی, انشاءاللہ آگے بھی لوگوں کے دلوں میں وہ عزت رہے گی. لیکن پی ٹی آئی کے جماعت کے ساتھ, پی ٹی آئی کے ورکر کے ساتھ جو اتنی بڑی ناانصافی ہوئی ہے, مجھے ٹکٹ میں برا لگتا تھا. میرے برے لگنے کی سب سے بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ میرے نام کے ساتھ رے لگتا ہے. آپ لوگ ابھی بھی 40 سال پرانی سیاست کر رہے ہو کہ یہ راجہ ہے تو اس کی گردن اتار دو. چلو میں تو پیدا ہو گیا اس گھر میں, لیکن باقی حلقے کا کیا قصور تھا؟ باقی بھی کیا سارے راجگان ہیں؟ ان کو آپ نے پہلے دن سے, جو بھی عمران خان صاحب کا نام لیتا تھا, جو یہ کہتا تھا کہ میں پی ٹی آئی کا جینوئن ورکر ہوں, اس کی آپ نے جو آپ سے بن سکا آپ نے اس کے خلاف کیا. آپ جو بھی تقریر اٹھا کے دیکھ لیں 4 سالوں میں, ان کے گھر کی تقریر اٹھا کے دیکھ لیں, فواد کی تقریر اٹھا کے دیکھ لیں, وہ جہاں آیا ہو صرف لدڑ گروپ کا نام لیا جاتا تھا. تو یہ جیلم کی قسمت ہے. تو میں بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہتا ہوں کہ ہم اس فیصلے کو بالکل نفی کرتے ہیں, اس فیصلے کو ماننے سے انکار کرتے ہیں. اپنے چیئرمین صاحب کے پاس اپیل ضرور کریں گے, اور اگر موقع ملا تو ان کے پاس جا کے یہ سوال اٹھائیں گے کہ وہ مجھے تنہا بلا کر 1 to 1 بیٹھ کر روزے کی حالت میں ہوں, مجھے یہ کہا جائے کہ آپ کی قربانی بھی نہیں لگنے دیں گے, فواد کو آپ کے ساتھ زیادتی بھی نہیں کرنے دیں گے, اور وہ جا کے مرکز میں الیکشن لڑے گا. یہ میرے چیئرمین کے لفظ ہیں. اور آپ جا کے, اور یہ بھی کہا گیا کہ آپ نے بڑا اچھا کام کیا, آپ اپنے حلقے میں جا کے الیکشن لڑیں. کوئی ایلیگیشن نہ ہو, کوئی جماعت کے ساتھ ہم نے بے وفائی نہ کی ہو, کسی آڑے وقت میں ایسا موقع نہ آیا ہو کہ حلقہ 25 کے لوگ خان صاحب کی کال پہ کھڑے نہ ہوئے ہوں, اور ایک ایسے شخص کو صرف فواد چودھری کی بلیک میلنگ میں جا کے, کہ اس نے جا کے بلیک میل کیا. ایگزیکٹ الفاظ فواد چودھری کے خان صاحب کے ساتھ یہ ہیں کہ اگر اس شخص کو ٹکٹ دیا تو میں پارٹی چھوڑ دوں گا. یہ میں دعوے سے کہہ رہا ہوں آپ کو. تو کیا پی ٹی آئی کا ایک ورکر ہونا, ایک نمائندہ بن کر بھی ورکر رہنا, ایک عاجز ہو کے خادم بن کے رہنا, یہ سزا ہے؟ تو پھر تو میرا یہ سوال اپنے چیئرمین صاحب سے ضرور بنتا ہے کہ پھر ہماری مدینہ کی ریاست کہاں ہے, ہماری وہ نظریات کہاں ہیں؟ اور پورے پنڈی ڈویژن میں ہر طرف یہ ہے کہ ایک شخص جس نے آپ کے ساتھ کھڑے ہو کر آپ کی کسی بھی کال پہ کوئی بھی کبھی بھی اس سے آنکھ نہیں پھیری, لبیک کہا, نہ اپنی عزت کا سودا کیا, نہ اپنے حلقے کے لوگوں کے ضمیر کا سودا کیا, نہ اپنے چیئرمین صاحب کی آنکھ کے آگے شرمندہ ہونے دیا اپنے آپ کو, تو اس حلقے کے ساتھ یہ زیادتی کرنا, میں یہ سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی ناانصافی ہے. اس کے خلاف ہم سب بھرپور احتجاج کرتے ہیں. عید کے دن ہے, ہمارے پاس 4 دن ہیں اپیل کا دائر کرنے کا, وہ ہم اپیل ضرور دائر کریں گے. اور میری یہ التجا ہوگی اپنے چیئرمین صاحب کے ساتھ کہ وہ بلا کے ہمارے حلقے کی آواز کو سنیں, کیونکہ جب میں اور آپ اکیلے بیٹھے تھے تب تو آپ نے
صاف کہہ دیا تھا کہ میں نے الیکشن لڑنا ہے، تو یہ ساری باتیں کی ضرورت نہیں تھی. تو اس کے بعد کیا وجہ بنی کہ راتوں رات ایک ایسے ڈاکو کو ٹکٹ دیا گیا جس کو حلقے والے قبول ہی نہیں کرتے. اور یہ میرے ساتھ زیادتی نہیں ہے. مجھے آپ حکم دیتے، آپ کسی ورکر کو ٹکٹ دینا چاہتے ہیں، آج بھی آپ مجھے ٹکٹ نہ دیں، ورکر کو ٹکٹ دینا چاہتے ہیں ورکر کو ٹکٹ دیں، سب سے پہلے ہم سب حلقہ پی پی 25 والوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے. لیکن کسی ایسے ڈاکو کو ٹکٹ نہ دیں جو حلقے کی جیبیں پرولتا رہا ہو، جس کی سرپرستی فواد جیسا بندہ اپنا حلقہ چھوڑ کے یہاں آگے کرتا رہو. اگر فواد کہتا ہے کہ مجھے ان چیزوں کا پتہ نہیں تھا تو وہ غلط بات کرے گا. میری خود اسلام آباد میں گھر بیٹھ کے اس کے ساتھ یہ ساری باتیں ہوئی کہ یہ بتا خوری ہو رہی ہے، یہ ریڈی بانوں سے پیسہ لیا جا رہا ہے، یہ اڈے سے ماہانہ لیا جا رہا ہے، اور اس کا سارا اثر عوام کے اوپر آتا ہے. باقی بہت سی باتیں ہیں جو میں کر سکتا ہوں، وقت آنے پہ انشاءاللہ وہ بھی ضرور کریں گے. کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ ہم نے کوئی جذباتی فیصلہ کیا ہے. ہم آج بھی، ہمارا دل، ہمارے پورے حلقہ پی پی 25 کا دل رو رہا ہے کہ یہ جو خان صاحب نے پی پی 25 کے حوالے سے فیصلہ کیا. خیر صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو آپ کی چپکل شیخ فواد چودھری کے ساتھ تھے تو گزشتہ سال 1.5 سال سے چل رہی ہے. ایک تو بتا دیجیے کہ اس کی وجہ کیا بنی، آپ کے راستے کیوں جدا ہوئے. دوسرا یہ ہے کہ آپ نے ڈاکو کہا، آپ نے بتاخور کہا، یہ کس کو کہا آپ نے؟ دیکھیں، پہلی تو بات ہے کہ میری تو فواد سے چپکش ہے نہیں. سب سے پرانی آپ اگر یہ بات دیکھیں کہ 30-40 سال کا ایک سیاسی جو شریکہ تھا اس کا بغض انہوں نے پالا. کوئی وجہ بتاتے ہیں نا کہ وہ خان صاحب کے پاس جا کے کہتے کہ جناب یہ جماعت کے ساتھ مخلص نہیں تھا، اس نے تحریک بعد میں ہمارا ساتھ نہیں دیا. کوئی ایسی وجہ ہوتی تو میرا ضمیر مطمئن نہ ہوتا تو میں قبول کرتا. صرف یہ کہ یہ ہمارے نیچے نہیں لگتا، یہ ہاتھ باندھ کے ہمارے سامنے کھڑا نہیں ہوتا، تو اس کی وجہ سے جا کے انہوں نے یہ خان صاحب کو مجبور کیا. اور آپ نے کہا کہ میں نے بتا خور کہ پورا دینہ جانتا. آپ میرے پہ نہ رہے ہیں، آپ تو معاشرے کی آنکھ ہیں، آپ کان ہیں معاشرے کے. آپ جا کے ریڈیو گانوں سے پوچھیں کہ فوک بتا نہیں لیتا تھا. میں اس کو کہہ رہا ہوں، صاف کہہ رہا ہوں. ایسے بندے کو آپ نے ٹکٹ دیا ہے جو باقاعدہ بتا خوری کرتا تھا. اور میری لڑائی کیا تھی؟ میں تو کھڑا ہوا، میں آج تک کھڑا رہا. اور بدقسمتی سے جب ہماری حکومت گئی، جب اس کے بعد ہم دوبارہ حکومت میں آتے ہیں، تو وہ جو ایک ڈی سی صاحب تھے انہوں نے اس کے ذریعے بھی پریشرائز کیا کہ یہ دوبارہ سے بتا خوری چالو کی جائے. اور یہ ایسی باتیں ہیں جو حقیقت پر مبنی ہیں. تو یہ خدا را یہ اتنا بڑا ظلم ہمارے حلقے کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے.